آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ بند ہو جاتا ہے، آپ کے بچوں کی اسکول کی تعلیم خراب ہوتی ہے، آپ کھلے عام اداروں کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ بیوروکریسی کو چیلنج کر رہے ہیں کہ میں آپ کو چن چن کے گن رہا ہوں اور میں آپ کو دیکھ لوں گا، آپ اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ یو ٹرن جتنے آپ نے لے لیے ہیں کہ پچھلے سال گورنمنٹ میں کچھ اور باتیں کرنی اور آپ کچھ اور باتیں کرنی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان احتشام آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج میں بات کروں گا پاکستان کے سیاسی صورتحال پر، جو کہ ملک کی صورتحال کافی نازک ہو چکی ہے، اور آج 25 مئی 2022 کا دن ہے، وہ دن کہ جس کی کال عمران خان صاحب نے دی، لیکن اس کے جواب میں پنجاب گورنمنٹ نے کنٹینرز کر کے راستے بند کر دیے ہیں، تقریباً لاہور اور اسلام آباد جانے کی موٹر وے بھی بند کر دی گئی ہے۔ بات میں نے 2014 کی ایڈ کی ہے کہ جب عمران خان صاحب نے 126 دن کا دھرنا دیا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے خلاف، تو تب ان کا کہنا یہی تھا کہ آپ سڑکوں پر آئیں، عوام کو یہی کہا کہ مارچ لائے کریں، آپ جو ہے بجلی کے بل پھاڑ دیں، آپ آگ لگا دیں، آپ روڈ بلاک کر دیں، آپ پی ٹی وی پہ حملہ کریں۔ پی ٹی وی پہ حملہ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایس ایس پی پہ تشدد کیا گیا، بیوروکریسی کو چیلنج کیا گیا۔ یہ بات 2014 کی تھی، اور آج بھی بالکل ویسی ہی صورتحال نظر آ رہی ہے ہمیں کہ اگر میں بات کروں 2021 کی، پچھلے سال کی، تحریک لبیک پاکستان جو پاکستان کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھر رہی ہے، اس نے پچھلے سال دھرنا دیا۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ اس بات سے پہلے سنانا چاہتا ہوں۔ لوگوں کو بھی سڑکوں پہ نکالیں، سڑکیں بھی بند کر دیں، تو اس کا مطلب یہ فیصلہ ہی نہیں مانتے، اس کا مطلب سڑکوں پہ آ جائیں گے، ملک کو روک دیں گے۔ عوام کو نقصان ہے، غریب لوگوں کو نقصان ہے، سڑکیں بند کر رہے ہیں، لوگوں کی روزگار جا رہا ہے۔ جو بیچارہ دیہڑی میں جس نے آ کے مزدوری کرنی تھی، جب ملک رک جائے گا وہ کدھر سے بچوں کا پیٹ پالے گا؟ یہ ملک دشمن عناصر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے یہ جو کلپ آپ نے سنا ہے، اس سے ہماری ایک دفعہ سوچ جو ہے وہ حیرت انگیز لمحات میں چلی جاتی ہے کہ ایک بندہ جب گورنمنٹ میں ہو، آپ پرائم منسٹر ہیں، اور آپ کیا لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں۔ آپ نے اسپیشل ایک خطاب کیا قوم کے ساتھ، اور آپ نے کہا ایک چھوٹے سے طبقے نے مجھے خطاب کرنے پر مجبور کیا۔ آپ نے ایک خطاب کیا، خطاب میں آپ نے کہا کہ جب ملک میں دھرنا ہوتا ہے، ملک کی صورتحال خراب ہوتی ہے، آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ بند ہو جاتا ہے، آپ کے بچوں کی اسکول کی تعلیم خراب ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بزنس انڈسٹری تباہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے بہت ساری اس طرح کی چیزیں کی، اور آج آپ ہی وہ پرسن ہیں جس کی پچھلے سال کی سٹیٹمنٹ بھی دیکھیں اور اس سال کی سٹیٹمنٹ بھی دیکھیں، اور آپ آج خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اسلام آباد نکلیں، عوام کو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بھی ہوگا آپ اسلام آباد پہنچے، آپ کھلے عام اداروں کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ بیوروکریسی کو چیلنج کر رہے ہیں کہ میں آپ کو چن چن کے گن رہا ہوں اور میں آپ کو دیکھ لوں گا، آپ اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں جی آپ نیوٹرل رہیں۔ پہلے 2 دن پہلے آپ کہہ رہے ہیں جی آپ نیوٹرل رہیں، پھر آپ کہتے ہیں جی نیوٹرل کوئی چیز نہیں ہوتی، آپ کسی ایک سائڈ پہ ہو جائیں۔ مطلب میرے کہنے کا بات کا یہ ہے کہ آپ کے ہی وہ سٹیٹمنٹ ہیں، کسی اور بندے نے سٹیٹمنٹ نہیں تھے دیے۔ آپ ہی پچھلے سال کچھ اور بات کر رہے ہیں، آپ اس سال کچھ اور بات کر رہے ہیں، آپ مطلب یو ٹرن لے رہے ہیں، اتنے یو ٹرن لے رہے ہیں۔ خان صاحب آپ کے جو وزیر ہیں، وزیر تھے، مطلب ابھی جو آپ کے رکن ہیں آپ کے ساتھ، وہ علی امین گنڈا پوری، وہ کھلے عام چیلنج کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں رانا ثناء اللہ کو کہ میں فیصل آباد کو بھی جانتا ہوں، میں تمہیں بھی جانتا ہوں، میں اگر تم نے میلی آنکھ کر کے دیکھا تو ہم پکڑ لیں گے۔ بھائی آپ کو پچھلے سال کی وہ باتیں یاد نہیں آتی؟ آپ تب یاد کریں کہ جب آپ نے تب بھی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ کیا کیا تھا، اور آج آپ بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ اداروں پر تنقید تو نہ کریں، آپ پاکستان کی عدلیہ پر تنقید کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ جب گورنمنٹ میں تھے تو آپ بہت خوش تھے، آپ گورنمنٹ کو ہینڈل کر رہے تھے، اور جب آپ گورنمنٹ سے اترے ہیں، آپ گورنمنٹ سے اتر کے آپ جو ہے وہ بالکل اس کے برعکس بات کرنا شروع کر دی ہیں۔ باقی اسلام آباد کا آج جو آپ کہہ رہے ہیں حقیقی آزادی مارچ، پتہ نہیں کون سی آزادی لینے کے لیے آپ گئے ہوئے ہیں۔ تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم تو یہی سوچ سکتے ہیں
کہ خان صاحب آپ کوئی اچھا قدم ہی ملک کے لیے کیجئے گا، ہم آپ کو لیڈر مانتے ہیں، اور یوتھ کے آپ لیڈر تھے، ہمارے بھی لیڈر تھے، لیکن جس طرح کے آپ فیصلے اب یو ٹرن جتنے آپ نے لے لیے ہیں کہ پچھلے سال گورنمنٹ میں کچھ اور باتیں کرنی اور آپ کچھ اور باتیں کرنی، تو ایک دفعہ تو ہمارا دل بہت ٹوٹا ہے آپ سے۔ یقین کریں بہت ہی نازک صورتحال ہوتی ہے جب آپ کا لیڈر آپ سے وعدے کرے لیکن پورے نہ کر سکے۔ آپ نے شاہد خان افریدی صاحب نے بھی کہا تھا کہ 15 سال کے وعدے آپ نے عوام سے 5 سال میں کر لیے کہ میں اس طرح کر دوں گا، اس طرح کر دوں گا۔ تو بات یہی ہے کہ آپ نے بہت سے نوجوانوں جن کی آپ امید تھے، سہارا تھے، لیکن آپ نے بالکل ہی اپنے وعدے جو ہے وہ اس کے برعکس آپ نے وعدے پورے نہیں کیے۔ تو اس کے ساتھ ہم یہی کہتے ہیں کہ اداروں کے خلاف بات نہ کی جائے۔ پاکستان بہت ہی اچھا ملک ہے، تو اس کو آزادی ہے، آپ کو بھی آزادی ہے، سب کو آزادی ہے، سب خوش رہیں، ہماری دعا یہی ہے۔ تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔